میرے ساتھ اس وقت جڑے ہیں شیخ خورشید، یہ اے آئی پی کے لیجسلیٹر ہیں لنگیٹ سے۔ نیوز 18 سے بات کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے ایک آل پارٹی میٹنگ کی درخواست کی ہے، اور آپ نے سی ایم چیف منسٹر عمر عبداللہ سے بھی درخواست کی ہے کہ ایک آل پارٹی میٹنگ بلائی جائے۔ آخر یہ میٹنگ آپ کیوں بلانا چاہتے ہیں، اور اس کا مطلب آپ نے ریکویسٹ کیوں کی ہے آل پارٹی میٹنگ بلانا؟ دیکھیے، ہم نے میٹنگ کی ریکویسٹ کی تھی کہ جو لیفٹننٹ گورنر صاحب کا جو ایڈریس ہے اسمبلی کو، جو آج لیفٹننٹ گورنر صاحب کا ایڈریس تھا، تو ہم نے آنریبل چیف منسٹر صاحب کو کہا تھا کہ اس وقت ہمارے ایک کولیگ آنریبل ایم ایل اے ڈوڈا جو ہے معراج ملک، وہ اس وقت بند ہیں، اور آپ لیفٹننٹ گورنر صاحب کو لکھیے ایک ریزولوشن کے تھرو کہ ان کو ریلیز کیا جائے، اور ان کی جو پریزنس ہے اس کو انشور کیا جائے ہاؤس کے اندر جس وقت لیفٹننٹ گورنر صاحب کا ایڈریس ہوگا، کیونکہ مورلی وہ باؤنڈ ہے۔ ان کو جو ہے لیفٹننٹ گورنر صاحب کو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کو ایڈریس کرنا تھا، تو لہٰذا ان کی یہ ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی بنتی تھی کہ ہر ممبر جو ہے وہ ہاؤس کے اندر موجود ہو۔ تو ہم نے آنریبل چیف منسٹر صاحب کو کہا تھا کہ آپ اس ضمن میں جو ہے ایک آل پارٹی میٹنگ بلائیے اور ریزولوشن ایک بنائیے، وہ پھر لیفٹننٹ گورنر صاحب کو دے دیجیے، لیکن انفارچونیٹلی جو ہے وہ کوئی میٹنگ کال نہیں کی گئی تھی۔ تو لہٰذا اب بھی وقت ہے، اگر آنریبل چیف منسٹر صاحب چاہیں تو اسمبلی کے اندر بھی ایک ریزولوشن لا سکتے ہیں کہ ہمارے ایک کولیگ، ہمارے ایک ممبر، ایک چنے ہوئے ودھائک جو ہیں وہ اس وقت جیل کے اندر ہیں، اور ان کی ریلیز جو ہے ان کی ریلیز ہو۔ تو لہٰذا یہی مقصد تھا ہمارے، جو ہم نے ڈیمانڈ کی تھی آل پارٹی میٹنگ کی۔ اپنے معراج ملک تو ہے، لیکن آپ نے یہ بھی آپ ڈیمانڈ کرتے رہتے ہیں کہ باہر میں جو ایگزیکٹلی وہ تو ڈیمانڈ ہے ہی ہے ہماری۔ انفیکٹ ہم نے اس ضمن میں جو ہے ہم نے ریزولوشن بھی لایا تھا اسمبلی کے اندر، لیکن انفارچونیٹلی اس ریزولوشن کو جو ہے اس کو ٹیبل نہیں کیا گیا۔ تو لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ سرکار جو ہے، جنہوں نے اپنے الیکشن کے مینیفیسٹو میں اس چیز کو رکھا تھا کہ ہم پولیٹیکل پرزنرز کی بات کریں گے، ہم پی ایس اے ریووکیشن کی بات کریں گے، تو اس پہ جو ہے خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے سرکار۔ تو ہماری یہ ابھی بھی ڈیمانڈ ہے کہ سرکار کو چاہیے کہ سرکار اپنا ریزولوشن بھی لا سکتی ہے، اس کو جو ہے بیلٹنگ پروسیس سے گزرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر سرکار چاہے تو اس ریزولوشن کو لا سکتا ہے۔ تو یہ ہماری ڈیمانڈ جو ہے ہمارے منشور میں ہے، ہم نے فرام ڈے فرسٹ کہا ہے، ہم نے الیکشن سے پہلے بھی کہا تھا اور الیکشن کی بعد بھی کہہ رہے ہیں۔ تو کیا کہیں گے جو اس ٹائم اب 1.25 سال ہو گیا ہے گورنمنٹ کو چلتے ہوئے، پولیٹیکل نیریٹیوز کی بات ہے، جو پولیٹیکل پرومسز تھے، چاہے اس میں کوئی پرومس فلفل نہیں ہوا۔ ایون ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو پرومسز کیے گئے تھے، آپ کے ہمارے یہاں چیف منسٹر صاحب نے یا سرکار نے وعدہ کیا تھا کہ ہم 200 یونٹ فری الیکٹریسٹی دیں گے، نہیں ملی ابھی تک۔ ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ پولیٹیکل پرزنرز کی بات ہوگی، ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ امپلائیز کی جو ٹرمینیشن ہے اس کے اوپر بات کی جائے گی، ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ جو ہماری پاور پروجیکٹس ہیں ان کی واپسی کے حوالے سے بات ہوگی۔ تو لہٰذا لیکن ایز اے سنگل پارٹی ممبر، میں عوامی اتحاد پارٹی کی طرف سے ایک سنگل ممبر ہوں، میری یہ کوشش رہتی ہے کہ میں ان چیزوں کو جو ہے سرکار کی نوٹس میں لاؤں، چیف منسٹر صاحب کی نوٹس میں لاؤں، یا ریزولوشنز یا بلز کے تھرو جو ہے اسمبلی میں ان مدعوں کو، ان ایشوز کو رکھوں۔ اس کے بعد وہاں ان ایشوز پہ، ان مدعوں پہ ڈسکشن ہوتا ہے، ان کو ٹیبل کیا جاتا ہے، ان کو پاس کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا ہے، وہ میری ذمہ داری نہیں ہے، وہ سرکار کی، وہ جن کے پاس نمبرز ہے وہ ان کی ذمہ داری ہے۔ ان کے الیکشن مینیفیسٹو میں بھی یہ باتیں تھیں۔ تو لہٰذا ہم بار بار جو ہے پولیٹیکل پرزنرز کے حوالے سے، یا امپلائیز کی ٹرمینیشن کے حوالے سے، یا جو دوسری چیزیں ہیں، جو پاور پروجیکٹس کی واپسی کے حوالے سے جو ہے ہم بات کرتے رہیں۔ خورشید صاحب، ریزرویشن کا جو بڑا ایشو ہے، ریزرویشن پر بھی ابھی تک کوئی آفس سے، مطلب ایل جی آفس سے پاس نہیں ہوا۔ اس ضمن میں بھی ہم نے پچھلے سیشن کے دوران جو ہے ایک ریزولوشن لایا تھا، لیکن انفارچونیٹلی وہ ریزولوشن بھی جو ہے وہ ٹیبل نہیں ہوا۔ تو لہٰذا ریزرویشن کے حوالے سے سرکار نے جو کہا تھا کہ ہم نے کمیٹی بنائی ہے، 6 مہینے کے اندر اندر اس کی رپورٹ جو ہے وہ سامنے منظر عام پر آئے گی، اور اس کے بعد جو ہے ریزرویشن کو جو ہے ریشنلائز کیا جائے گا۔ انفارچونیٹلی اس پہ بھی جو ہے ڈیلی ویجرز کا بھی ایشو ڈیلی ویجرز کے حوالے سے بھی سرکار نے کہا تھا کہ ہم نے کمیٹی تشکیل دی ہے، 6 مہینے کے اندر اندر اس کی رپورٹ سامنے، لیکن انفارچونیٹلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ جو ہے کوئی بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا ہماری کوشش رہے گی کہ اس سیشن کے دوران جو بھی ڈیلی ویجرز ہیں، جو بھی کنٹریکچوئل امپلائیز ہیں، چاہے الگ الگ ڈپارٹمنٹس کے اندر ایس پی اوز ہیں، یا ہمارے جو منریگا امپلائیز ہیں، این ایچ ایم امپلائیز ہیں، ہر امپلائی کی ہم بات کریں گے، لیکن ذمہ داری تو سرکار کی بنتی ہے کہ وہ بتائیں کہ انہوں نے کیا ٹھوس اقدامات اٹھائے۔ وہ یہ بتائیں کہ جن کا ریگولرائزیشن
वक्त जिनका मुकम्मल नहीं हुआ है, जिन एम्प्लॉइज़ का, उनकी जो वेजेस इन्हांसमेंट के हवाले से वो क्या कर रहे हैं। ये भी एक जो है एक ह्यूमन राइट्स इशू है, ये एक डेवलपमेंटल इशू या ये एक एम्प्लॉइज़ का इशू ही नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ आप ये देख लीजिए कि अगर आप जो मिनिमम वेजेस एक्ट जो है, अगर आप उसको वायलेट करते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार को चाहिए कि इन मुद्दों पे जो है बात हो। लास्ट में पाकिस्तान की जो टीम है उन्होंने मना कर दिया है भारत आने को T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, इस पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। सबसे पहले हम यहाँ पे देखें, हमारे यहाँ जो वहाँ से जो एक रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के तहत जो वुमेन और जो बच्चे आए हैं पाक से, तो हम तो कहते हैं कि पहले उनको आप सिटीज़नशिप दे दीजिए, आप उनको राइट्स दे दीजिए, बाद में देखते हैं। क्रिकेट होती रहेगी, क्रिकेट तो खेलते रहेंगे, जिस दिन सूट करेगा दोनों ममालिक को उस दिन वो क्रिकेट भी खेलेंगे। लेकिन हमारे यहाँ पे इतने सारे मसाइल हैं, हम तो कहते हैं पहले हमारे मसाइल को हल करो। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।